Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. Skills Academy 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، سکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں سکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بارے کے مضامین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ اس کے قیام کی جگہ اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ اس سے مراد مکان یا قبر ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بگھارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر رہیں اور عمل صالحہ کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا، آپ اس پر تنگ دل نہ ہو، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ وہ اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لائیں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 25 میں پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر و مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پسر نوح یعنی کنعان نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔
آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، اس عرش داز سے گریزہ رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یعنی اہل سدوم کی بادامالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے قوم کی بادامالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ آیت نمبر 84 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا۔ جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کے نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر توکل کیجیے اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ سورہ یوسف۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیا۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیص پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے
تو عورتوں نے اس پر طعن کیا اور کہا کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا حاش اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان کے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا۔ چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا۔ آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 برسوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔